زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، ہو کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، محشر تلک یزید کو برباد کر دیا، انداز انتقام کا ایجاد کر دیا، بنیاد رکھ دی ذکر شہ مشرقین کی، کثر ستم سے آئی صدا یا حسین کی، کثر ستم سے آئی صدا یا حسین کی، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے۔ شکریہ صبا حسین۔ محرم الحرام کے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ہمار سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں، اور جہاں ذکر کربلا کی بات ہوتی ہے وہیں اب جب ہم اس نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اس نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جو بازار کوفہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار رہا، اس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا۔ اب یہ قافلہ جو جس کا سفر رواں دواں ہے، یہ قافلہ اب شام جو ہے وہ داخل ہوگا۔ شام کے جب ہم بات کرتے ہیں تو واقعہ کربلا کے تناظر میں اس کی خاص حیثیت ہے۔ شام کو اگر ہم یوں کہا جائے کہ یہ سینٹر آف کنٹرول رہا واقعہ کربلا میں، تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ یہیں سے سارے احکامات جاری ہوتے تھے، یہیں بیٹھ کے سارے حال و احوال ڈسکس ہوتے تھے، اور پھر یہیں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا تمام تر اس مارکے کو، اس واقعے کو، اس کے کس طرح سے سینیریو کریٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی کریشن کو مولڈ کرنا ہے، اور پھر لوگوں تک کیا اطلاعات پہنچانی ہے، وہ تمام تر چیزیں اس سینٹر میں ہی کنٹرول کی جاتی تھی۔ اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ نہ صرف سینٹر آف کنٹرول تھا بلکہ یہ ہب تھا جہاں سے سازشیں تیار کی جا رہی تھی۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو قافلہ ہے وہ شام میں انٹر ہوگا، شام میں اس کا داخل ہونا، پھر وہاں کتنے واقعات ہوں گے، کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت، جرأت، بہادری، ان کی ہمت، ان کے صبر و استقامت کی ایک نئی جہت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ جو اینڈ رزلٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو نتائج کی جانب آنے کی ہم بات کرتے ہیں، جو فوری اثرات کی ہم بات کرتے ہیں، ان اثرات کو آج ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور یہ اثرات جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، فوری اثرات سے لے کے جب ہم لانگ ٹرم اثرات کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ دیر پا اثرات کی بات کرتے ہیں، تو وہ رہتی دنیا تک اور تا قیامت وہ اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ علامہ سید ذیشان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، جس طرح سے اب میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ اب یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہے، اس جگہ داخل ہو رہا ہے جہاں سے یہ پورا مارکا، پورے واقعے کو کنٹرول کیا گیا، جہاں سے سازشیں تیار کی گئیں، جہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مولڈ کرنا ہے، یا پھر بعد میں کیا ہوگا، کس طرح سے اس کو نئی ایک تحریک کا آغاز بھی ہونا ہے، وہ بھی اسی جگہ سے ہونا ہے۔ اب اس قافلے کی انٹری جب شام میں ہوتی ہے، اس کی میں چاہوں گی آپ منظر کشی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ بات واضح ہے کہ کوفہ کو ثانوی حیثیت حاصل تھی، سیکنڈری حیثیت حاصل تھی کہ وہ
اس واقعے میں ایک کردار ادا کر رہا تھا، لیکن اصلاً مرکز شام تھا، فتنے کا مرکز شام تھا، فساد کا مرکز شام تھا، اور اسی مرکز کو گرانے کے لیے مظلوم کربلا نے مدینہ سے سفر شروع کیا بالکل اور کربلا میں آ کے جامع شہادت نوش کیا. تو اہل شام نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے کہ ہم نے حسین کو کوفہ اور شام تک نہ پہنچا دیا. لیکن ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس قافلے کو لیڈ کرنے کے لیے ایک اور ہستی موجود ہے کہ جو شام میں آ کر شامی تخت کو جڑ سے اکھاڑ دے گی. بالکل. قافلہ کوفہ کو گزارتے ہوئے شام کی سرحد پہ آ پہنچا اور دشمن نے پورے بازار کو سجایا اور اپنی فتح کا اعلان کیا. باب الساعہ شام کا مین جو گیٹ تھا جہاں سے اس قافلے کو انٹر کرنا تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہاں پر قافلہ سادات کو 3 دن کے لیے روکا گیا. صحیح. کہ 15 آذانیں قافلہ سادات نے باب الساعہ کو سنی شام میں انٹر ہونے سے پہلے. اور اس میں آل محمد نے دیکھا کہ بازار سجائے جا رہے تھے، خوشیوں کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. یہاں پر بہت سی گفتگویں ہیں امام کی بھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بھی کہ 15 آذانیں سنی اور ہر آذان میں آل محمد کی فتح کا اعلان ہو رہا تھا. اور اس کا اظہار امام نے کیا، جہاں دربار میں کیا وہاں اس مقام پر بھی کیا کہ تم نے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں قتل کر کے یہ سمجھا کہ تم نے شکست دے دی ہے. لیکن کربلا کا میدان ایک انوکھا میدان ہے، یہاں تلوار غالب نہیں آئی بلکہ خون تلوار پر غالب آ رہا ہے. بے شک. امام نے فرمایا کہ آذان ہماری فتح کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ جب تم توحید کا اعلان کرتے ہو، رسالت کا اعلان کرتے ہو اور دین کی طرف بلاتے ہو، دین کو فلاح قرار دیتے ہو، تو یہی تو مقصد تھا ہمارا. تو تم اسے ختم نہ کر سکے، ہماری قربانی رائے گاہ نہیں تھی، ہم نے دین کو بقا دے دی. باب الساعہ پہ یہ قافلہ رکا ہوا ہے اور یہاں باب الساعہ سے ایک اعلان ہوا کہ قافلہ بازار میں داخل کیا جائے. تو بازار کا منظر بہت عجیب تھا. یہ کوفہ سے زیادہ سخت بازار تھا. کوفہ کیونکہ ایک دور میں امام علیہ السلام کے لیے مرکز رہا تو اس میں وہ سختی اور وہ مشکل نہیں تھی جو مشکل شام کے اندر تھی. شام میں اسلام کی تمام تعلیمات کو ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا. شام میں شراب سر عام تھی، شام میں بدماش لوگوں کا ہجوم اکٹھا کیا گیا، شام میں نئے لباس پہنے گئے، بازاروں کو سجایا گیا اور لوگوں کو یہ سرکاری حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس باغی گروہ کے جنہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا ان کے اوپر پتھر برساؤ یا جو کچھ تم ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہو مشکل پیدا کرو. سرکاری جتنا جو مشکل پیدا کرے گا سرکاری طور پر وہ اتنا محبوب ہوگا، اتنا انعامات سے نوازا جائے گا. یہ شام میں قافلہ داخل ہو رہا ہے اور شور بلند ہے اور ہر مقام پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ کون سا ہے، کیوں اس قافلے کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. ہر چوک اور بازار پر لوگوں کے اندر یہ گفتگو بھی ہے، مہذب لوگ کے اندر یہ گفتگو بھی تھی کہ یہ کیوں اس طرح سارا سلسلہ بنایا جا رہا ہے. بالکل. اور اسی موقع پہ ہمیں ایک منفرد واقعہ بھی صحابی رسول کے حوالے سے نظر آتا ہے، سہل بن سعد السعدی کا. میں چاہوں گی اس جانب بھی اشارہ کیجیے. یہ صحابی رسول ہے اور بزرگ صحابی ہے. صحیح. حضور اکرم کا زمانہ پایا انہوں نے اور ایک ان کا بہت بڑا نام رہا. یہ تجارت کرتے تھے، تجارت کی غرض سے حلب اور دمشق شام کی طرف آئے ہوئے تھے. تو یہ یہاں پر جب پہنچے اسی بازار میں جب شور بلند ہو رہا ہے اور لوگ داخل ہو رہے ہیں، ایک سپاہ بہت بڑی تعداد داخل ہو رہی ہے، تو ایک گروہ کے پاس یہ پہنچے اور کہا کہ آج نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے نہ کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے جس کی طرف اسلام نے متوجہ کیا ہو، اور اتنی خوشی کیوں ہے، اتنے بازار کیوں سجے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کا ماحول کیوں بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم یہاں پر مہمان ہو، یہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. کہا مہمان بھی ہوں اور میں مدینہ سے ہوں، صحابی پیغمبر ہوں. جب یہ بات سنی تو ہم لوگوں نے کہا کہ تمہاری اطلاع میں ہونا چاہیے کہ جو حاکم وقت تھا ہمارا
یزید بن معاویہ، ان کے خلاف ایک شخص نے قیام کیا اور وہ کربلا میں مارا گیا، اور اس کا جو حرم تھے ان کو قیدی بنا کے یہاں لایا جا رہا ہے۔ سارے بن سعد سعدی کی یہاں بات ملتی ہے، انہوں نے کہا جی دین پیغمبر میں تو ایسی بات نہیں تھی کہ کسی مخالف کو قتل کر دیا جائے پھر اس کے حرم کو قیدی کر کے بازاروں سے پھرایا جائے۔ دین پیغمبر میں یہ بات تو نہ تھی، پتہ نہیں کیوں تم دین کو بھول گئے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ قافلہ داخل ہوا۔ سہل سعدی کہتے ہیں کہ میری نگاہ گئی نیزوں پر پڑے سروں کو دیکھا میں، تو میں مجھ سے رکا نہ گیا، میں اس قافلے کی طرف پڑا۔ جب قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ کوئی شریف گھرانے کا قافلہ ہے اور اس کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے۔ کہتے کہ میں قریب جو سب سے آگے شخصیت تھی، جو معتبر شخصیت میں نظر آ رہی تھی، زنجیروں میں جکڑے ہو گئے تھے۔ کہتے کہ میں نے وہاں سلام کیا کہ السلام علیکم ایھا الغریب، غریب کہتے ہیں مسافر کو عربی میں، کہ اے مسافر تجھ پر میرا سلام ہو۔ تو سہل سعدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سلام میں نے کیا، اس شخصیت نے مجھے واپس جواب دیا تو وہ علیہ السلام یا ایسے مجھے یہ کہا کہ آپ پر بھی میرا سلام ہے ہمارے چچا۔ تو میں تھوڑا سا چونکا، کہتی مجھے کیوں آپ چچا کہہ رہے ہو اور مجھ سے آپ کا کیا تعلق؟ تو امام نے اپنے سر کو اٹھایا اور صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی، میں لرز گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ شخص جو مجھے سلام کا جواب دے رہا ہے یہ فرزند حسین ابن علی، اور میں ان کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضر ہو چکا تھا۔ کہتے کہ میں نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا، میں نے حالت کو دیکھا، میں نے کہا کہ اے فرزند رسول آپ، اور اس حالت میں امام نے کہا کہ ہمارا سارا گھر لٹ گیا اور ہم اب قیدی بن کے اس بازار میں آ رہے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بنی ہاشم کہا ہے تو امام نے اشارہ کیا نیزوں کی طرف سر۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گریا بلند ہوا میرا، میں امام کے سامنے سر جھکا کھڑا ہوا، میں نے اپنی تلوار کو نکالا، امام نے مجھے روکا اور کہا کہ صاحب اس دشمن کے دیار دشمن میں اگر تم ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو تلوار نکالنا نیکی نہیں، یہ کام ہم تم سے بہتر جانتے تھے۔ ایسا حال ایسے کرو کہ ان نیزوں والوں کو کچھ رقم دو اور ان سے کہو کہ یہ نیزے لے کر آگے چلے جائیں۔ اور تاریخ کا جملہ ہے، سہل کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا یہ جائیں گے، تو میں حکمت نہیں سمجھ سکا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ تو میں نے مولا سے پوچھ لیا کہ مولا صرف نیزوں والوں کو رقم دوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جب نیزے والے آگے جائیں گے تو یہ سارا ہجوم ان نیزوں کے گرد ہوگا، اور میری مائیں بہنیں جو بے ردا اس قافلے میں ہیں، لوگوں کا ہجوم وہاں سے ہٹ جائے گا، وہ آسانی سے اس بازار میں داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا شام کے بازار کے اندر۔ یہ بھی داخل ہوئیں اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو شام کی بڑی اہمیت ہے۔ جی جی۔ ایک صحابی ہیں امام کے جن کا نام ہے منہال، وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں آتا تھا تو امام گریا کر رہا، چھوٹی چھوٹی بات جیسے ہی سنتے، پانی کا ذکر سنتے اور گریا کرتے، کوئی کسی پر ظلم کا واقعہ سنتے گریا فرماتے۔ اور یہ امام کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ اتنا گریا کیا کہ یہ مشہور ہوا تاریخ کے اندر کہ امام سجاد علیہ السلام ہستی تھے جن میں خون رویا ہے۔ جی۔ تو بازار سے گزر رہے ہوتے تو وہاں پر دیکھتے گوشت پڑا ہوا، پوچھتے کہ تم نے سے ذبح کیا تو پانی پلایا تھا۔ اللہ، شریعت پیغمبری کا تقاضا یہی ہے کہ پانی پلاؤں، تو پھر رو پڑتے اور وہاں کربلا کو یاد کرتے اور کہتے کہ لوگ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ منال کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مولا ایک سوال کیا امام سے کہ اتنا گریا فرماتے ہیں، کوئی ایسا مقام ہوگا کہ جو آپ کے لیے زیادہ سخت تھا؟ امام خدمت میں کہتا میں حاضر تھا، میں نے کہا مولا کربلا کے جو مظالم ہیں ان پر گریا کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ظلم ہے لیکن وہ ہمارے لیے کرامت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، شہید ہو جانا ہم آل محمد کے لیے عظمت ہے۔ بے شک یہ گریا کا سبب گریا کیا ہے؟ اتنا گریا ایک امام اور بنی ہاشم کا ایک جوان کر رہا ہے، سبب گریا کیا ہے؟ امام نے 3 مرتبہ ایک لفظ کہا، الشام الشام الشام،
یعنی شام میں ایسا ظلم ہوا کہ مظلوم امام کو کربلا کا ظلم بھولا، کوفہ کو ظلم بھولا، بلکہ شام کو یاد رکھا ہر لمحے۔ اللہ، شام کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔ اسی شام کے اندر ایک واقعہ دربار کے اندر پیش آیا جہاں پر لعین آگے بڑھا جو شام کا اچھا تاجر تھا۔ تھوڑا سا علامہ صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ ہماری گفتگو اب اسی طرف جاری ہے تو دربار یزید کا احوال بتا دیجئے اور پھر اسی کو کنٹینیو آپ کیجئے۔ دربار یزید میں قافلہ داخل ہوا۔ جی جی۔ دربار یزید کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ جہاں مختلف ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا، بہت سے مہمانوں کو بلایا گیا اور ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا کیا گیا دربار یزید کے اندر۔ یہ اس لیے تھا کہ آل محمد کا خاندان رسالت عرب کا مضبوط ترین خاندان تھا، سب سے زیادہ مضبوط خاندان یہ تھا، اور ان کی بہادری، شجاعت، زہد، تقوی، ہر چیز تمام عرب بلکہ تمام دنیا پر واضح تھی۔ تو ان کے اوپر اپنا پریشر ڈالنے کے لیے ایک بڑا ہجوم اکٹھا کیا گیا کہ ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے۔ یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، داخل ہوا قافلہ تو کچھ لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا گیا تھا کہ تم نے بہت سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ان کے لیے مشکل کو زیادہ بڑھائیں۔ صحیح۔ ایک شخص سوداگر تھا، تاجر تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے یزید سے ایک بات کی جو آل محمد کی بہت سخت بات تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں اس قافلے میں دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹی سی 4 سالہ بچی ہے جو کہ آل محمد کا خاندان ایک عظیم ترین خاندان بے ہے، شک، تو اس کو نیچا دکھانے کے خاطر یہ کام کیے جا رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کو میں اپنی کنیسی میں دوں۔ یہ وہ مقام تھا دربار شام کا کہ جہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا کہ لیتنی لم تلدنی امی، کہ کاش سجاد کو اس کی ماں نے نہ جایا ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ اور وہیں پر ایک جذبات بھرا منظر بھی سامنے آیا اور پھر وہ شخص پیچھے ہٹا کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کا نتیجہ ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ یقیناً۔ اور اس کے جواب میں بھی بی بی نے بہت سے جملے کہے، یزید سے اپنے خطاب میں بہت سے جملے کہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، پھر یہ ایک رسی میں تمام اہل حرم کو باندھا گیا۔ تو یزید جو ہے اس کے سامنے ایک منظر بنایا گیا، آل محمد کو مشکلوں میں یا مصیبت اذیت دینے کے لیے ایک دشت رکھا گیا، اور مظلوم کربلا کے سر کو یہ پڑھنے کے لیے بھی بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یقیناً زند پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ تھا کہ شمر لعین سر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر اس دشت میں سر کو رکھتا ہے، اور پھر یہ یزید شراب اٹھاتا ہے، ایک اونٹ خود پیتا ہے اور ایک گلاس جو انڈیل دیتا ہے اس دشت کے اوپر، اور ساتھ ایک جملہ کہتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے بے شک کہ اے حسین یہ وہی شراب ہے کہ جو تیرے نانا نے مسلمانوں پہ حرام کرا دی۔ کسی مکتب کی بات نہیں، کسی مذہب کی بات نہیں، یہاں اسلام کی بات ہے۔ اسلام شراب کو حرام قرار دیتا ہے، ذات پیغمبر نے حرام قرار دیا۔ بے شک یزید کہہ رہا ہے کہ حسین یہ وہی شراب تھی کہ جسے تمہارے نانا نے حرام قرار دیا تھا، میں تم کو بھی پھینک رہا ہوں اور خود بھی پی رہا ہوں۔ پھر آگے بڑھا یزید نے ایک شعر کہا یہاں پر اسی دربار میں، اس شعر کو یہ اکثر دہرایا کرتا تھا۔ یہ شعر اس نے یہاں بھی کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ تھا۔ یزید ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی خاطر حسین ابن علی اٹھے۔ یزید کے ہر عمل سے واضح ہو رہا تھا کہ مظلوم کربلا کا ہدف اور مقصد کیا تھا۔ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا ریاست و حکومت حاصل کرنے کے لیے، یہ ہیچ ترین چیز ہے آل محمد کے لیے، جو خود لیڈر ہو، رہنما ہو، امام ہو، اسے دنیا کی ریاست کی ضرورت تھی۔ بے شک بے شک۔ یزید کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، یہ دین اسلام کوئی چیز نہیں، یہ صرف ایک کھیل کھیلا ہے بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں۔ یہ یزید کا دعویٰ ہے۔ ہم یزید کے مخالف ہیں فقط دین کی وجہ سے۔ مظلوم کربلا بھی مخالف تھے یزید کے تو فقط دین کی وجہ سے، نہ مطالبہ بیعت کرتا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ حسین ابن علی مولا نے اس کے خلاف ہر صورت میں اٹھنا تھا۔ بے شک یزید اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، سنت پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔
شراب ہے. پھر اس نے خیزران کی چھڑی کو اٹھایا اور آل محمد کو پھر اذیت دینے کے لیے اس نے امام کے سر مبارک پہ اس چھڑی کو مارا. اور روایت کہتی ہے کہ مولا کے ہونٹوں پہ اس چھڑی کو مارا. جیسے کہ مار رہا تھا چھڑی کو, ایک صحابی پیغمبر آگے بڑھتے ہیں, اس کے ہاتھ کو روکتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہی ہونٹوں کو رسول چوم رہے تھے, انہی زلفوں پہ رسول بوسے دے رہے تھے, اور تو انہی ہونٹوں انہی اسے چہرے پر اس چھڑی کو برسا رہا ہے. یہ واقعات رونما ہوتے آئے. پھر ایک مرحلہ وہ آیا جو مرحلہ سب سے زیادہ سخت مرحلہ بھی تھا, لیکن سب سے اہم ذمہ داری وہ والی امام سجاد. اس نے کچھ لوگوں کا انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ جو اہل بیت کے خلاف کلام خطیب کو بلایا, اس کو منبر پر کھڑا کیا اور اس سے گفتگو کروائی جو امام مظلوم کربلا کے خلاف تھی کہ واجب نہ عوذ باللہ من ذلک واجب القتل کے حسین کے حاکم وقت کے خلاف انہوں نے خروج کیا. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ سر اٹھاتے ہیں اور اذن گفتگو مانگتے ہیں. اذن نہیں چاہیے امام کو, جیسے فاسق سے اذن نہیں چاہیے, لیکن یہ ایک چیز واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ یزید کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. یزید پہلے یزید اس حوالے سے تھوڑا سا اس نے لیت و لال سے کام لیا کہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ معلوم تھا بنی ہاشم جہاں گفتگو کرتے ہیں وہاں ماحول کو بدل دیتے ہیں. بے شک. لیکن لوگوں کا اصرار بڑا. امام اس منبر پہ اس جو جگہ تھی اس جگہ پہ آئے اور امام نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام نے وہاں ایک خطاب کیا. وہ خطاب سب سے منفرد خطاب تھا. اس خطاب نے لوگوں کی ذہن سازی کی. اس کے بعد جو خطاب آ رہا ہے سب سے اہم خطاب ہے. اس خطاب نے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا. اس کے بعد بہت اہم ترین گفتگو آنے والی ہے. جی, امام کے خطاب کے میں چاہ رہی ہوں کہ آغا صاحب آپ کچھ جو ہیں وہ سطریں بتا دیں, پھر ہم نے اس کی کلوزنگ کی جانب جانا ہے نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ فاہم. امام سجاد علیہ السلام نے اپنی عظمت کو بتایا. امام میں یوں کہا کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام نے زمانے کو بتایا کہ ہم کون ہیں, ہم آل محمد کون ہیں, ہمارا مرتبہ کیا ہے, ہماری عظمت کیا ہے, ہمیں خدا نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. امام بتا رہے تھے کہ خدا نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی, ہمیں علم عطا کیا, ہمیں ہمارے اندر نبوت کو رکھا, ہمیں ہی امامت کو دیا, ہمارے گھر کو تمام فضیلتیں خدا نے دی, اور ہماری دہلیز کے صدقے میں جس کے بعد بھی جو فضیلت ہے ہماری دہلیز کے صدقے میں. امام بیان کرتے گئے اور ذہن سازی ہوتی گئی کہ یہ جو کھڑے ہیں, یہ جو قیدی کھڑے ہیں, یہ کوئی عام لوگ ہیں, یہ آل محمد ہیں, یہ رسالت مآب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ انقلاب کی صورتحال بن گئی. اب یہ صورتحال ایک اہم ترین مرحلہ تھا کہ ایک ضرب ایسی لگے کہ یزید کا یہ تخت, یزید کی شاہی, یزید کا جو کچھ بھی ہے سب ملے میٹ ہو جائے. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ مصدور جو قیدی تھی وہ. بالکل, اس کو ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آغا صاحب ضرور ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ابھی ناظرین صرف ایک شعر اور اس کے ذریعے ہم جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. شاعر کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نے کے بعد.